اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ رمضان المقدس کے اندر آپ جوں عبادت کر کے رب کے قریب ہوں گے، تو اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پھر سندیش سے رب کی طرف سے آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں بندوں کی بخشش کے، بندوں کو معاف کرنے کے اور بندوں کو جہنم سے آزادی کے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسا کچھ نہیں پاتے جس سے لوگوں کا روزہ کھلوائیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مال وغیرہ کھلانے کی چیز کوئی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، کوئی شخص اگر ایک لسی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے اور ایک پانی کے گھونٹ سے بھی اگر روزہ کھلوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک نئے چینل کے ساتھ 2026 کے رمضان المبارک کا فہم دین کورس جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا قرب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان مقدس کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کا تعارف کچھ اس طرح کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو وہ باقی کے دنوں میں سے دن گن لے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر مشکل نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور کہیں تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المقدس کا تعارف کروایا۔ کتنا بڑا انٹروڈکشن ہے رمضان المقدس کا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہی قیامت کے دن قرآن اور رمضان دونوں ہی بندے کی سفارش کریں گے اور بندہ مومن کی بخشش کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے بعد اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس کے اندر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی شانیں بیان فرمائیں۔ آپ کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو بیان فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بخاری کی حدیث نمبر 3103 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو اب اس ماہ مقدس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوا ہے تاکہ میرے بندے میری بندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ میرے بھائیوں،
اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب میں آپ کو عمدۃ القاری سے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب شیطان جکڑا ہوا ہے اور شیطان کو اللہ پاک نے جکڑ کے رکھا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ پھر بھی گناہوں میں شامل ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس بارے میں واضح طور پر یہاں عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے کہ روزہ دار جب تک روزہ میں ہوتا ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو گویا کہ شیطان کے قید ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا کہ بندہ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ مطلب بنتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ بندہ جب رمضان کے اندر عبادات میں مشغول ہوتا ہے تو جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی صحبت سے دور رہتا ہے، تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ شیطان جکڑا جاتا ہے، ہاں اگر پھر بھی کوئی بندہ گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے گا جو کہ لوگ شیطان کی صورت میں ہوتے ہیں، پھر گناہ کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے۔ ورنہ روزہ، نماز اور تلاوت قرآن، رات کا قیام، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو شیطان سے دور رکھتی ہیں۔ آگے حدیث پاک، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اذا کان، کہ جب رات رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، جنوں کو جکڑا جاتا ہے، جو کہ جن ایسے مردود کہ جو لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، یہاں تک کہ منادی ندا کرتا ہے، اے خیر کی طرف آنے والے اقبل، جلدی خیر کر، اور اے شر کی طرف آنے والے ٹھہر جا۔ اور خداوند قدوس کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ اس کی ہر ایک رات میں بندوں کو جہنم سے بری کیا جائے گا۔ یہ بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جس میں اس رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 2 روزے رکھا کرتے تھے عاشورہ کے۔ تو جب سرکار مدینہ کے اندر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا کہ اس کے روزے فرض ہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو چاہے تو روزے رکھے، وہ جو دوسرے رکھتے تھے جو کہ عاشورہ کے روزے تھے، اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رمضان آنے سے میرے محبوب علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی کہ اللہ کی طرف سے روزے فرض قرار دے دیے گئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سرکار نے اختیار دے دیا، جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو وہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں، یہ رمضان کے روزے اب رکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 118 ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی روایت کتنی خوبصورت ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے جو معافی ملتی ہے وہ رمضان کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس رمضان کو خداوند قدوس نے اتنی شان اور اتنا مقام اور اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر قدم رکھا، پھر آمین کہا، پھر قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، اور دوسری روایت جو ترمذی کے اندر ہے حدیث نمبر 3545 ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک
کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میری ذات پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو جائے وہ شخص بھی کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ معنی یہ بنتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت بندے کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تو اس میں اس حدیث پاک میں بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے بندے کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مشکات کی وہ حدیث پاک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو تبلیغ فرمائی۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، جو شخص اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس روزے کو فرض کا مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ فرضیت ہے اس روزے کی کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اور رات کا قیام اللہ پاک نے جو ہے وہ نفلی طور پر بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر نفلی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر اس مہینے میں کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور جو کوئی صبر کرے گا اللہ اس پر سے جنت عطا فرمائے گا۔ والشہر المواسات، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ شہر یزاد فی رزق المومن، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی بندے کا روزہ کھلوائے گا اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا اتنا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسا کچھ نہیں پاتے جس سے لوگوں کا روزہ کھلوائیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مال وغیرہ کھلانے کی چیز کوئی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کوئی شخص اگر ایک لسی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے اور ایک پانی کے گھونٹ سے بھی اگر روزہ کھلوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کا پیٹ بھر کے اسے کھانا کھلوائے گا، روزہ کھلوائے گا اس کا اور روزہ افطار کروائے گا، سرکار فرماتے ہیں اس کو اللہ پاک میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا لا یظمأ ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہو شہر اولہ رحمہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے حصے کو اللہ پاک نے رحمت قرار دیا ہے۔ وَأَوْسَطُ مغفرہ، اور اس کا دوسرا مہینہ یہ مغفرت کا دوسرا اس کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے آخری عشرے کو اللہ پاک نے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اگر اس مہینے کے اندر کوئی بندہ کسی شخص جو اس کا ملازم ہے اس کے کام کے اندر تخفیف کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ میرے بھائیو کتنی خوبصورت یہ بھی حدیث پاک جس میں میرے محبوب علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کا مکمل تعارف کروایا ہے۔ آپ احباب سے یہ التماس ہے کہ اپنا وقت
بہت قیمتی وقت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، رمضان کے اندر تلاوت قرآن میں گزاریں، اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت بار بار نہیں ملتا۔ اگر آپ کو آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع ملا ہے رمضان مبارک میں عبادت کا، تو اس کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے رب کی بندگی کے لیے، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ رمضان مقدس کے اندر آپ جوں عبادت کر کے رب کے قریب ہوں گے، تو اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پھر سندیش سے رب کی طرف سے آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں بندوں کی بخشش کے، بندوں کو معاف کرنے کے اور بندوں کو جہنم سے آزادی کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔